الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. صلاۃ وتر ادا کرنے کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ وتر کو رات کے آخری حصے میں ادا کیا جائے. اس سلسلے میں آئیے احادیث پڑھ لیتے ہیں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت من كل الليل اوتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانتهى وتره الى السحر متفق علیہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں 996 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 745 نمبر پر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے ہر حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وتر ادا کی ہے، اور آخری عمل آپ کا یہ تھا، آخری معمول یہ تھا کہ بوقت سحر آپ صلاۃ وتر ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے دوسری حدیث عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فليؤتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك افضل. اخرجہ الامام مسلم فی صحیح. یہ حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم میں 755 نمبر پر ذکر کیا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر پائے گا تو وہ شخص ابتدائے شب ہی میں رات کے شروع ہی میں وتر ادا کر لے، اور جسے اس بات کی لالچ ہو اور امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر کے قیام کرے گا، قیام اللیل کرے گا، تو وہ رات کے آخری حصے میں صلاۃ وتر ادا کرے. اس لیے کہ رات کے آخری حصے کی صلاح وہ صلاح ہے جس میں حاضری ہوتی ہے، مشہودہ، جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جس میں اللہ تبارک و تعالی جس عمل کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے وہاں اس کے شاہد بنتے ہیں. وذالک افضل، اور یہ فضیلت والا عمل ہے. یعنی رات کے آخری حصے میں اگر کوئی شخص وتر ادا کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اولا ہے، افضل ہے. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین.